أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام ابن الکریم و بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس محبوب جماعت کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی منزل عطا فرمائی اور جن کی شان قرآن پاک نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمائی۔ یہ شان اولیاء کرام کی ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں ہوتے رہے۔ ان کی امت میں بھی بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ولیوں کو ان امت کے جو اولیاء ہیں ان کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے، ان کے درجات، ان کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس امت کے اولیاء کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجہ و مقام سے بلند و بالا فرمایا، اور بڑے بڑے اولیاء کرام اس ہندوستان کی سرزمین پہ آرام فرما ہے۔ آج جن کا ذکر اس محفل میں ہو رہا ہے، ابھی تک پچھلے سال بھی میں نے قل شریف کی محفل کی تھی اور اکثر لوگ وہاں سے واقف نہیں ہیں۔ یہ قنوج ایک جگہ ہے، اس کے قریب میں مکن پور ایک گاؤں ہے جو کانپور سے راستہ قنوج کی طرف جاتا ہے۔ اسی راستے پر یہ ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، کوئی بہت بڑا قصبہ اور شہر نہیں ہے، چھوٹا سا ایک گاؤں ہے۔ پہلے میں اکثر جب بھی وہاں کسی تقریب، کسی جلسے میں جاتا تھا، فروخ آباد، قنوج وغیرہ، تو میں ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر جایا کرتا تھا۔ جب بھی جاتے تھے تو پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، اس کے بعد کسی جلسے میں جاتے تھے۔ بہت بار میری حاضری ان کے آستانے پہ ہوئی۔ آپ کو بہت ساری خصوصیتیں حاصل ہیں۔ اولیاء کرام میں ایسے بہت اولیاء گزرے ہیں کہ جو اپنی شان اور اپنے مرتبے میں ممتاز رہے۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار، جنہیں قطب مدار کہتے ہیں، آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے ملتا ہے۔ آپ ملک شام، حلب ایک جگہ ہے، آپ حلبی ہیں اور آپ کا تعلق خاندان قریش سے ہے۔ آپ حلب کے ایک قریے کے اندر، حلب سے قریب ایک قریہ ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علی حلبی ہے، بڑے مشہور بزرگ گزرے، اور آپ کے سلسلے میں کئی بلند پایہ اولیاء کرام گزرے ہیں، اور آپ کا ذکر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی فرمایا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، حضرت میر عبدالواحد بلگرامی نے بھی فرمایا۔ بہت سارے بزرگوں نے ان کی سوانح حیات لکھی اور ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ بڑے بلند پایہ بزرگ ہیں۔ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت سید حمزہ عینی علیہ الرحمہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بلگرام سے مہاراجہ شریف جا رہا تھا اور
جب میں قنوج پہنچا تو میرے دل میں ارادہ ہوا کہ میں حضرت قطب مدار کی بارگاہ میں حاضری دے کر پھر دل مارا رہ جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا سامان قنوج کے اندر چھوڑ دیا اور بالکل خالی ہاتھ حضرت قطب مدار کے آستانے پہ حاضر ہوا، اور آپ نے اپنی زندگی کا بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا۔ حضرت سید حمزہ عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے آستانے پر گیا، میں نے حاضری دی اور رات میں نے وہاں قیام کیا، یعنی میں رات عبادت میں مصروف تھا، ذکر میں مصروف تھا۔ ان کے الفاظ ہی میں نقل کر رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا، حضرت سید حمزہ عینی نے جو فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے ایک حصے میں حضرت قطب مدار کو چمکتے ہوئے چاند کے، جس طرح چاند روشن ہوتا ہے ایسے ہی آپ کے چہرے مبارک کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں، دعائیں بذریعہ الہام آپ کو عطا کی گئی۔ اس میں آپ کے کو ایک دعا عطا کی گئی جس دعا کا نام دعائے بشمخ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ رحمۃ الرضوان سے اس دعا کی اجازت طلب کی، اور میرے سلسلے کے اندر یہ دعا رہی، اور آپ نے اس کی خصوصیت بیان فرمایا کہ اس دعا کے بہت سارے لوگوں نے اس دعا کے چلے کیے، یعنی اس دعا کا عمل کیا، اور بڑی مستجاب یہ دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کے دربار کرم سے مجھے بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوئے۔ حضرت سید ابو الحسین نوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی حضرت کے دربار سے بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوئے۔ حضرت سید ابو البرکات فرماتے ہیں کہ مجھے بھی حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوئے۔ آپ کی عمر کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طویل عمر عطا فرمائی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مختلف روایتیں ہیں، تقریباً 600 سال آپ کی عمر ہوئی، 600 سال تک آپ حیات رہے، اور اپنے زمانے کے بلند پایہ بزرگ ہیں آپ، اور زمانہ رسالت سے آپ کا جو زمانہ ہے بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عظیم درجہ آپ کو عطا فرمایا، لیکن اکثریت لوگوں کی آپ کے آستانے سے بھی واقف نہیں ہے۔ کہ میں بہت بار کہتا ہوں کہ ایسے ایسے اولیاء ہیں اسی ہندوستان کی سرزمین پر کہ جسے ہم جانتے تک نہیں، جیسا کہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار، حضرت عارف صفی پوری ہیں۔ حضرت عارف صفی پوری جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ تقریباً 450 سال سے آپ کا مبارک جنازہ زمین کے اوپر تابوت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میں نے خود جا کے مزار ان کے آستانے میں دیکھا، پہلے تو آستانہ بھی نہیں تھا، صرف دیوار بنی ہوئی تھی، کفن سے آپ ڈھکے ہوئے تھے، تابوت بھی نہیں رکھا تھا۔ جب لوگ زیارت کے لیے آتے تھے تو آپ کا کفن کاٹ لیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر پھر چہار دیواری کر دی گئی، اور چھتر گنبد نہیں تھا، صرف دیواریں تھیں، اور آپ کا جنازہ بالکل ایسے رکھا ہوا تھا۔ بعد میں اس کے اوپر گنبد تعمیر کیا گیا۔ 450 سال سے آپ کی لاش مبارک زمین کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور بہت مشہور اس کا واقعہ بھی ہے، میں نے کئی بار بیان بھی کیا ہے۔ 450 سال سے رکھی ہوئی ہے، اور کیا شان اللہ نے ان اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی کہ میں ایک مرتبہ ان کے تابوت کے اوپر سے گلاب لایا تھا، گلاب کا پھول، میں نے اسے کتاب کے اندر رکھ دیا۔ جب بھی میں وہ کتاب کھولتا تھا وہ خوشبو حضرت کے آستانے کی اس کتاب سے پھوٹتی تھی۔ ایک زمانے تک یہ میں کتاب تھی، میں جب بھی کھولتا اس کو میں نے لا کے اسی کے اندر وہ آپ کے مزار شریف کا جو پھول تھا، وہ خادم جو تھے انہوں نے پورا کپڑا ہٹا دیا تھا اوپر سے۔ میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا نہیں، میں تو صرف حاضری کے لیے آیا تھا اور مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے، میں تو صرف زیارت کے لیے آیا تھا۔ لیکن انہوں نے تابوت سے پورا کپڑا ہٹا دیا، پورا اوپر سے ہٹا دیا، اور پھر وہ ان سے میں نے کہہ کے گلاب اس میں سے تھوڑا سا میں نے کہا کہ آپ اس میں سے دے دیجیے۔ انہوں نے وہ آپ کے تابوت سے گلاب اٹھا کر دیا۔ ایک زمانے تک وہ گلاب مہکتا رہا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ تو گلاب ہے،
ان کے در کی اگر خاک بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے در کرم کی خاک میں بھی شفا رکھی ہے. وہ شان ہے. حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کے آستان مبارک ایک شخص سے میں نے کہا جو اکثر وہاں پہ حاضری دیا کرتا ہے، بالکل وہ دیوانے کی طرح. مجھے اس نے لا کے ایک مرتبہ کچھ تبرک دیا تھا، میرے پاس آج تک رکھا ہوا ہے. میں نے نہ جانے کتنے بیماروں کو اس تبرک میں سے تھوڑا سا نکال کے بالکل جسے بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے اس تبرک کے طفیل سے شفا عطا فرما دیا. آج بھی میرے پاس ہے. اب وہ بانٹتے بانٹتے بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن آج بھی جب میں کھولتا ہوں تو وہی خوشبو حضور مخدوم پاک کی آج تک اس میں سے آ رہی ہے اور ہمیشہ یہ خوشبو آتی رہے گی. یہ شان اللہ والوں کے دربار کی ہے. ہماری عقیدت میں کمی ہے. ان کا در تو آج بھی فیض و برکت کے لیے کھلا ہوا ہے. جتنی عقیدت ہوگی اتنا ہی فیض ملے گا. محبت سے اگر ہم حاضری دیں گے، آج بہت سارے لوگ جاتے ہیں لیکن ہر آدمی کسی نہ کسی مقصد سے جاتا ہے. اگر محبت سے جائے، وہ ہمارے مقصد کو خوب جانتے ہیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ والے سب جانتے ہیں. ان کی نظر سے ہر کام بن جاتے ہیں. حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ رحمہ کے بہت سارے واقعات ہیں. بہت میرے پاس، میں نے ان کی کئی تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں اور بے شمار ان کی کرامتیں ہیں جو بیان کیا جائے تو کئی دن تک ان کی زندگی کے حالات بیان ہوتے رہیں گے. آج تو میں نے صرف ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بیان کیا کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو ہریرہ سے ملتا ہے. آپ خاندان قریش سے آپ کا تعلق ہے. ملک شام کے حلب کے قریب ایک قصبہ ہے، ایک قریہ ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علی حلبی ہے اور آپ کا سلسلہ صرف 5 واسطوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. 5 بیچ میں 5 واسطے ہیں. صرف 5 واسطے کے بعد 5واں واسطہ جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. لیکن بڑا اختلاف ہے آپ کے تعلق سے، اس لیے میں ان سب چیزوں کی کا ذکر نہیں کروں گا. میں تو صرف یہ بتاؤں گا کہ اللہ والوں کے آستانے پر حاضری دو، ان کے دربار کرم میں جاؤ، ان سے فیوز و برکات حاصل کرو. ان کا آستانہ کرم آج بھی خود کھلا ہوا ہے اور ان کے دربار سے دنیا فیض حاصل کر رہی ہے. ہم کسی اختلاف و انتشار کی بات نہ کر کے بلکہ صرف ان کی شخصیت، ان کی ذات گرامی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم درجہ عطا فرمایا، عظیم مقام انہیں عطا فرمایا. ایسا مقام حاصل ہوا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے آستانے پہ حاضر ہو کر فیوز و برکات، انہوں نے اولیاء کرام نے حاضر ہو کر فیض و برکت حاصل کیا. ایسا آستانہ ہے کہ اللہ کے ولیوں نے وہاں حاضری دی، انہوں نے جا کے وہاں سے فیض حاصل کیا. جیسا کہ حضرت سید حمزہ عینی فرماتے ہیں کہ میں نے دعائے بشمخ کی اجازت مجھے حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ رحمہ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. حضرت کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے اور حضور حجت الاسلام پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. ان کی بھی تاریخ وصال آج ہے. تو یہ 2 بزرگ ہیں جن کا پل شریف ابھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اعمال خیر کی توفیق نصیب فرمائے.